علیہ السلام کی دعا رب انصرنی بما کذبون کا تیسرا اہم نقطہ، اور وہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے لوگ کس طبقے میں سے ہوتے ہیں۔ تو انبیاء کے قصوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ آپ کے قریب کے لوگ بھی بول سکتے ہیں، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے اوپر الزام لگایا، نبی علیہ السلام کی فیملی جو ہے وہ آپ کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی، انہوں نے آپ علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ الزامات لگائے۔ اور پھر ہم نوح علیہ السلام کے قصے میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کمیونٹی کے لوگ جو تھے انہوں نے آپ کے خلاف جھوٹ بولا، مگر اس میں آپ کی بیوی بھی شامل تھی، آپ کا بیٹا بھی شامل تھا۔ تو گویا کہ جھوٹ اندر سے بھی آ سکتا ہے اور باہر سے بھی آ سکتا ہے۔ پھر جس کے خلاف جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے تو وہ عموماً اس بات سے ڈپریشن میں آ جاتا ہے کہ میرے خلاف ایسا کیوں ہوا، میرے خلاف جھوٹ کیوں بولا گیا، میں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا تو پھر میرے ساتھ برا کیوں ہوا۔ تو یہاں پر اہل علم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف آج کا نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ نبیوں کے خلاف بھی جھوٹ بولے جاتے رہے، ان کی فیملیز کے خلاف بھی جو ہیں وہ جھوٹ بولے جاتے رہے ہیں۔ لہٰذا جب وہ لوگ اس بات سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو ہم جیسے کمزور لوگ اور عام لوگ جو ہیں وہ کیسے اپنے معاشرے یا اپنی فیملی کے جھوٹ سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کو عام بات سمجھنی چاہیے کہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور اب بھی ایسا ہوگا کہ لوگ آپ کے خلاف بات کریں گے، لوگ آپ کے خلاف جھوٹ بولیں گے۔ لہٰذا اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ایسا ہوتا رہتا ہے، اور یوں کہیں کہ عموماً اچھے لوگوں کے ساتھ، بڑے لوگوں کے ساتھ ہی ایسا ہوتا رہتا ہے، تو پھر شاید ہمیں کسی کا جھوٹ جو ہے وہ اتنا ڈپریشن میں لے کر نہیں جائے گا، خودکشی کرنے کا باعث نہیں بنے گا۔ اور بالخصوص ہم خواتین جو ہوتی ہیں، ہم اس بات کو بہت بڑا ایشو بنا لیتی ہیں کہ اس نے میرے خلاف بات کیوں کی اور اس نے میرے خلاف جھوٹ کیوں بولا۔ پھر اس بات کو لے کے ہم جتنا اپنے آپ کو اذیت دیتی ہیں، اپنے آپ کو نقصان دیتی ہیں، اتنا جھوٹ بولنے والے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ لہٰذا ان باتوں کو اپنے ذہن پہ اتنا سوار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی بہترین مثال ہمیں سیرت سے یہ ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ یہودی آپ کو مذمم کہتے ہیں، بجائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے کے مذمم کہتے ہیں، یعنی کہ مذمت کیا ہوا شخص۔ تو آپ علیہ السلام نے بہت تسلی کے ساتھ جواب دیا، تو کہنے دو، وہ تو مذمم کو برا بلا کہتے ہیں، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ لہٰذا آپ نے اس سارے معاملے کو جو ہے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ڈیل کیا کہ وہ مجھے تو کچھ نہیں کہہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے خلاف جھوٹ بولا جاتا ہے تو ہم یہ کہہ کے بھی نظر انداز کر سکتے ہیں کہ میں نے تو ایسا کچھ کیا نہیں، یہ جھوٹ ہے، تو پھر میں اپنے آپ کو اذیت کیوں دوں۔